الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے رازق ہیں۔ اللہ تعالی ہی نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ ہی تعالی ہمیں کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور رزق کا وعدہ، روزی کا وعدہ بھی اللہ نے ہم سے کیا ہوا ہے۔ اور ہر انسان جو ہے پریشانی کے وقت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر فریضہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت، بلا، پریشانی، حادثہ، خوشحالی کے اندر، فراوانی کے اندر، بیماری کے اندر، صحت کے اندر، پریشانی کے اندر، جو بھی حال ہو، اس میں ہم اللہ کے سامنے حاضر طلب ہوں، یعنی اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جو انسان خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی کے اندر اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا والوں سے سوال کرتے ہیں، مخلوق سے سوال کرتے ہیں، یا کسی اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اپنی پریشانی کا سوال یا اپنی روزی کا سوال جو ہے دوسروں کے سامنے کریں۔ مثال کے طور پر بھیک مانگتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک شخص کے اوپر اگر فاقہ آ جائے اور اسے وہ صبر کرے، برداشت کرے، ایک دن گزر جائے، 2 دن گزر جائے، تیسرا دن گزر جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 سال کی اللہ تعالیٰ اسے حلال روزی عطا فرماتے، اور وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں، یہ اللہ ہی کے علم کے اندر ہے، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ پرندے ہیں، چرندے پرندے، یہ کون سا بزنس کرتے ہیں؟ جو جانور ہوتے ہیں وہ کون سی تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ صبح خالی پیٹ پرندے چرندے جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹ آتے ہیں، انہیں کون روزی پہنچا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں روزی کا پہچاننا یہ جانور کا کام ہے، رزاق کو پہچاننا یہ مومن کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تمام رزق کے خزانے اور روزی کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے یعنی اپنی پریشانی کا اور جو بھی کچھ بھی ایسی یعنی مصیبت ہو، اللہ نہ کرے، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، ہم اللہ سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کو حل کرائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے خوشحالی کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے پریشانی کے اندر یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس سے خوش ہوتے ہیں اس کے مانگنے پر۔ کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، یا اور اللہ سے مانگنا بھی ہے تو حلال چیز مانگنا ہے، نعوذ باللہ اللہ سے کوئی حرام چیز نہیں مانگنا، اللہ سے حلال چیز مانگنا ہے۔ جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں انسان اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے حل کریں گے۔ اس لیے آتا ہے حدیث کے اندر بھی الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے، یعنی اس کی بنیادیں، جڑیں ہیں دعا کا مانگنا۔ انسان جو ہے کوئی بھی نیک عمل کرے، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے، صدقہ کر کے اللہ سے مانگے، یہ سارے نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس کا دل دعا سے غافل ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔
اس لیے ہمیں دل کو حاضر ناظر رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل دماغ کہاں لگا ہوا ہے. جیسے نماز کی بھی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ نماز براہ راست ایسی پڑھی جائے کہ گویا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نہیں تو کم سے کم اتنا تو خیال ہو کہ یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور ہمیں قرآن کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دعا بھی یقین کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر دعا بھی غفلت کے ساتھ مانگی جائے گی تو وہ دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تیرا دل ہے صنم آشنا، اس نماز میں تجھے کیا ملے گا؟ تو جو بھی عبادت یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں، اور یعنی اس عمل کو قبول کرتے ہیں. قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً دیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے بعد دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی دوسری چیز یعنی عطا فرما دیتے ہیں. دیکھا ہوگا انسان جو ہے کوئی نہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، کسی بھی یعنی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے نا. ایک انسان کی نیت ہے صدقہ کرنے کی مثال کے طور پہ، لیکن آپ کی جیب میں آپ نے نیت کری ہوئی ہے میں جو ہے یعنی صدقہ 1000 روپے کروں گا، 100 روپے کروں گا، یا اور بھی کم زیادہ، لیکن آپ کی جیب میں 10-20 روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سوچا ارے یہ صدقہ کر کے کیا کروں گا. نہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھے بلکہ اس کو آپ صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ثواب اخلاص کے ساتھ پہاڑوں کی برابر ہے. آپ کے نامہ اعمال میں نیکی پہاڑوں کی برابر لکھی جائیں گی، یہ اخلاص سے کیا ہوا صدقہ. اب جو آپ نے دعا کری تھی، جو بھی نیک عمل کرا تھا، یا آپ نے جو بھی اپنی حاجت مانگی تھی، ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ملی ہو لیکن اس کے بدلے کوئی دوسری چیز مل گئی. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی بلا، کوئی وبا ٹال دیتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، بزرگ تھے، نابینا تھے، یعنی آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، اور عمر ہو گئی تھی ان کی، لیکن اپنے گھر کے اندر رسی باندھی ہوئی تھی. انہوں نے ایک رسی اپنے گھر کے اندر باندھی ہوئی تھی، اور جب کوئی سائل سوال کرنے آتا مانگنے والا تو اس رسی کو پکڑ کر جاتے اور اس کو وہ صدقہ کرتے اپنے ہاتھ سے. تو بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان ہوتے، ہمیں دے دیا کریں، ہم جو ہے یعنی اس کو صدقہ کر دیں گے. تو فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، سائل کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یعنی اچانک موت سے بچاتے ہیں، بری ناگہانی سے بچاتے ہیں، آفتوں سے بچاتے ہیں. یعنی صدقے کی کتنی فضیلتیں ہیں. اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے کریں. لیکن جو مستورات ہیں وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو یعنی اس کی ترغیب دیں، بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ جو ہے جو بھی کوئی سائل ملے، غریب ملے، جو ہے اس کے اوپر صدقہ کر دیں، اس کو صدقہ دیں. تو اللہ سے مانگنا ہے. کہنے کی بات یہ ہے ہمیں دنیا والوں سے سوال نہیں کرنا بلکہ اللہ سے سوال کرنا ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا کہ میں مانگتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کبھی. ہمیشہ جو ہے یعنی اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بندوں کے گمان کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے نا انا عند عبدی ظنی بھی، جو میرے ساتھ جو بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان کریں تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے. اور اگر اللہ سے گمان ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں، عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی. اور حلال روزی کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے. روایت میں آتا ہے ایک مسافر سفر کرتا ہے لمبا، لیکن پرا گندہ حال ہے اس کا، دھول ہے اس کے اوپر، میلے کچیلے کپڑے ہو رہا ہے. پریشانی کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے. تو فرمایا یہ ساری چیزیں جب حرام ہے اس کی، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی بلکہ رد کر دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یعنی حلال غذا خود اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو قرآن میں یعنی اس کی تعلیم دی، ترغیب دی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں، اے رسولوں، پاک غذا کھاؤ، حلال غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی حرام روزی کی عبادت کو قبول نہیں کرتے. حلال
حلال رزق حلال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ان عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جو یعنی رزق حلال کے ذریعے سے عبادتیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا یعنی یہ اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ نافرمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں، فرما برداروں کو بھی کھلا رہا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا نا، کیونکہ آخرت کے اندر تو ہر چیز کا سوال ہوگا، حلال مال کا سوال ہوگا، یعنی حرام زندگی تو ایک الگ ہے، اس سے تو یعنی عمل ہی نہیں کرنا، شریعت نے تو اس کو حرام کر دیا، اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ حلال مال کا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس میں بھی مسلمان ایمان والا آزاد نہیں ہے، یہ اللہ کے سوال ہوگا۔ اور رزق حلال کس نیت سے کمانا ہے، کہ اس نیت سے رزق حلال استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا، ہم یعنی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے حلال، اور اپنے اہل و عیال کی اوپر خرچ کریں گے، اور اس نیت سے اور دوسروں کی مدد کریں گے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، اس نیت سے کہ جو اللہ نے مجھے مال دیا یہ میرا اپنا نہیں ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میں اپنی ضرورت استعمال کروں گا، گھر والے استعمال کریں گے، اور جو ہے دوسروں کے لیے یہ مال ہے، راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان جگہوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ حرام کو، سودی کاروبار کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور جتنے لوگ یعنی نیکی کا کام کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں یعنی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے بالکل۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اللہ سے مانگیں۔ کوئی انسان، کوئی غریب کسی کے سامنے یعنی ہاتھ پھیلاتا ہے، کیسے اسے مانگتا ہے، لیکن بعض لوگ اس میں بھی جو ہے کسی کو دھتکار دیتے ہیں، کسی کو بھگا دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ جو آدمی اللہ کے سامنے یعنی پڑ جاتا ہے بالکل، یہ اللہ مجھے تجھ سے ہی چاہیے، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنا، اللہ سے یعنی لڑنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مانگنا ہے، یعنی جیسے کوئی آدمی یہ سوچتا ہے نا کہ میری ضرورت اس بادشاہ سے پوری ہو جائے گی، میری ضرورت فلاں مالدار سے پوری ہو جائے گی، اس کے اندر دل دماغ میں ایک یقین، ایک گمان ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو یعنی مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات اور پوری مخلوق کا جو بادشاہ ہے، اور وہ ہم سب کا رب، خالق، مالک ہے، اس کے سامنے یعنی فریاد کرنا ہے، اس کے سامنے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی یعنی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک بالش آتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حدیث قدسی میں آتا ہے چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ہم یعنی تمام انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو کے مانگے۔ ایسا ضروری نہیں کہ انسان جو ہے یعنی جس کی ایک ہی زبان عربی میں مانگے، جو بھی عجمی ہو، عرب ہو، کسی ملک میں، کسی کنٹری میں رہ رہا ہو، جو بھی مومن بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور فریاد سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے ان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں روایت میں آتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا سوئی کو سمندر ڈالنے میں اس کی نوک پر پانی آتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ ایک انسان سمندر کے اندر سوئی ڈالے تو سمندر کے پانی میں کیا کمی آ جائے گی، اور جو اس کی نوک پہ پانی لگے گا، سمندر نہ خالی ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے۔ اتنی بڑی مثال دی، اللہ کے خزانے اس سے زیادہ لامحدود ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، نمازیں پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، تہجد کی اللہ توفیق دے، اس کو پڑھ کر، حلال یعنی حلال غذا تو ہر جگہ، ہر عبادت میں شرط ہے، ہر عبادت میں شرط ہے، اتنی ضروری ہیں چیزیں۔ یہ فرائض اور عبادات الگ ہیں، لیکن جو ایک حلال کمائی، حلال مال کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ ہے، اس کے بغیر تو نہ نماز قبول ہے، اگر حرام آمدنی، حرام کھانا ہے، حرام غذا ہے، تو نہ عبادت قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرے قبول ہے۔ کتنے ہی آدمی خرچ کر
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دی ہے، جو چیز کرنے کو کہا وہ ہمیں کرنا ہے. جس چیز سے ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکو. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یعنی ان صفات پر ڈالا کہ میرے صحابہ کی اقتداء، اگر کسی میرے ایک صحابہ کی بھی اتباع کوئی کر لے گا، ان کے پیچھے چل لے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ ایک آئیڈیل ہے. ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اگر ہم دنیا والوں کے پیچھے چلیں گے اور دنیا کی حرص کے چکر میں لگ جائیں گے تو میرے بھائیوں ہم دنیا کے اندر بھی پریشان ہوں گے، آخرت کے خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو موقع دیا مانگنے کا، عبادت کرنے کا، وہ اس کی موت سے پہلے دیا ہے. موت کے بعد انسان 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا. سارے اعمال کا ذخیرہ اور عبادت و دعاؤں کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے زندگی پر یعنی موقوف رکھا ہے، زندگی پر ہے. انسان کی جب تک سانس جسم کے اندر ہے، حیات انسان زندہ ہے، جب تک یہ ساری چیزیں. اور انسان اگر یعنی زندہ ہی نہیں ہے، جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر انسان جو ہے کچھ بھی نہیں حاصل کر رہا ہے. اب جو انسان بویا ہوگا کل وہ کاٹے گا قبر کے اندر جا کر. تو بعض مرتبہ جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے، بھلائی کا سوال کرنا چاہیے. روایتوں کے اندر آتا ہے صحابہ کرام پوچھتے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا مانگے؟ کہ اللہ سے تم خیر عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کتنی پیاری مجرب دعائیں قرآن کے اندر جو ہیں وہ ہمیں مانگنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے. جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں صبح شام کے اذکار کی، جو مسنون دعائیں وہ بھی ہمیں یاد ہوں، ہم پڑھیں. اور اگر یاد نہیں ہے تو ہم اسے سیکھیں، ہم اسے سیکھیں. اور اگر یہ بھی اتنا نہیں کر پا رہا ہے، ہم کوشش کریں گے لیکن نہیں بھی کر پا رہا ہے تو ہم انشاءاللہ یعنی اپنے آپ کوئی وقت نکالیں دعاؤں کے لیے، دعا کے لیے اللہ سے وقت نکالیں. نماز کے علاوہ، عبادتوں کے علاوہ دعا کے لیے بھی وقت نکالیں. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، اسی طریقے سے آپ نے دعاؤں کی بھی تبلیغ فرمائی. ہمیں اکثر حصہ یا کچھ نہ کچھ حصہ دعاؤں کے اندر بھی اپنا وقت دینا چاہیے. لیکن آج لوگ مانگتے نہیں اللہ سے جو ہے یعنی اپنی حاجتیں نہیں رکھتے. فرض نماز کے بعد بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، سنتیں تک نہیں پڑھتے، نفلیں نہیں پڑھتے، یہ تک نہیں پڑھ رہے تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ بہت جلدی ہوتی ہے ہمیں عبادت کر کے بھگنے کی. میرے بھائی ہم خود غور کریں کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں دوسری چیزوں میں. اگر ہم یہی وقت اللہ کو دیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی. جب نہیں مانگیں گے تو کہاں سے قبول ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور جو والدین ہیں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کے لیے خیر بھلائی کی دعا کرتے رہیں ہمیشہ. ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے کتنے یعنی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. اور والد کبھی کبھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی والد کی دعا کو بھی ضرور قبول کرتے ہیں. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ غصے کے اندر اپنے بچوں کو کوسے نہیں، برا بھلا نہ کہیں. اللہ نہ کرے کون سا وقت قبولیت کو وہ قبول ہو جائے. اس لیے ہم جو بھی کام کریں اپنی زبان سے کتنی پریشانی ہو، خیر کا، عافیت کا، بھلائی کا اللہ سے سوال کریں. قبولیت کا وقت تو کوئی چیز قبول ہو جائے. اور جو والدین جو بھی اگر زبان سے نکالیں تو خیر کے الفاظ نکالیں، تو انشاءاللہ خیر کے الفاظ نکالیں گے بھلائی کے، تو وہ اللہ نہ کرے بد دعا دینی نہیں چاہیے. اگر دے بھی دی تو خیر کے ساتھ دیں، بلکہ وہ دعا کی شکل میں کیونکہ قبول ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.